نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع عشرہ مبشرہ کی فضیلت بیان ہو رہا تھا، وہ خلفائے راشدین کا جو ہے وہ بیان ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے وہ بیان ہو چکی ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد جو عشرہ مبشرہ میں سے 5ویں نمبر پہ جن کا ذکر ہے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی شان عرف و والا ہے اور ان کی عظمت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم حضرت طلحہ بن عبید پر پڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید کو دیکھا نا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اس بات سے خوش ہوتا ہے اور مسرت حاصل کرتا ہے کہ وہ کسی شہید کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھے تو وہ طلحہ بن عبید کو دیکھ لے، تو یہ کتنی بڑی عظمت اور شان کی بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اس حدیث سے واضح ہوا کہ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ آپ کا یہ غلام شہید ہو جائے گا۔ اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید کی شہادت کی خبر کو اس انداز سے پیش کیا کہ یہ وہ شہید ہے، کس کی یہ فضیلت ہے کہ اس نے جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے پہ شہید ہو جانا ہے۔ اور میرے نبی نے یہ خوشخبری دی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ کسی شہید کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھے تو وہ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ یہ بہت بڑی عظمت اور شان کی بات ہے۔ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی چٹان پر چڑھنے کی کوشش فرماتے ہیں تو میرے نبی نہیں چڑھ سکے، تو حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے نیچے آئے اور اپنی پیٹھ مبارک، کمر مبارک کی، میرے نبی نے آپ کی کمر پر پاؤں رکھا اور اس چٹان پر چڑھ گئے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ پیش ہوئے۔ اسی طرح جنگ احد جو تھی، یہ وہ جنگ تھی جس کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور اسی جنگ کے اندر شیطان نے افواہ پھیلا دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی جنگ کے اندر حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت، ایک ایسا وقت بھی آ گیا کفار نے تیروں کی بارش کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے غرض سے نعوذ باللہ، تو حضرت طلحہ بن عبید نے اپنا وہ جو ڈھال ہوتی ہے اس کے ذریعے ان تیروں کو روکنے کی کوشش کی، تو وہ ڈھال آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ تو اگر آپ وہ اٹھانے کی کوشش کرتے تو آپ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر میں ڈھال کی طرف جھکتا ہوں تو شاید کوئی تیر میرے نبی کی طرف بڑھ جائے۔ آپ نے ڈھال کو چھوڑ دیا اور سینہ اس طرح تان کر کافروں کے تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی کی عظمت کے لیے، میرے نبی کی ناموس کے لیے، آپ کی جان بچانے کے لیے حضرت طلحہ بن عبید اس طرح شیر کی طرح کھڑے ہو گئے، کوئی تیر بھی میرے نبی کی طرف نہ جانے دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں 70 سے زائد 80 تیروں کے نشانات آپ کے جسم پر تھے، اور ایک بازو پر تو اتنے تیر لگے کہ ایک بازو پورا شل ہو گیا۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، آپ کی ناموس کو، آپ کی جان کی خاطر حضرت طلحہ بن عبید نے اپنا جسم پیش کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک ہاتھ پورا شل ہو گیا تھا، اور یہ پھر یہی ہاتھ شل رہا، اس کے بعد بھی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی اور آپ پھر اس وقت شہید نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے، ہر غزوے میں شریک ہوئے، ایک ہاتھ شل ہونے کے باوجود بھی یہ طاقت تھی اسلام کی، اسلام اور ایمان کی طاقت سے آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی۔ اور پھر یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ وہ عشرہ مبشرہ کے وہ صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے، چلتا پھرتا جنتی، تو وہ طلحہ بن عبید کو دیکھ لے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے یہ 5ویں نمبر پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پیارے صحابہ کی جو ہے وہ ہمیں محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے ہم کو ہر وقت
پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر، آپ کی عزت و حرمت کی خاطر ہر وقت ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر میدان میں، ہر امتحان میں سامنے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔